السلام علیکم ناظرین، سبق کے دوسرے حصے پر ہم آتے ہیں۔ اس میں ہم گرامر کریں گے ایز یوزول۔ یاد رکھیے اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو ہم کو ٹی پی آئی کے سادہ اور مؤثر طریقے سے سیکھنا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے۔ عربی زبان کے صیغوں کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ اشارے آسانی کے لیے ہیں، سارے دماغ کا استعمال آپ کو کرنا ہے۔ آپ نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو۔ پھر سے ذرا سا ریفریش کر لیں ہم، میرے بات دہرائیے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ ہوا وہ، ترجمہ کیجئے۔ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو ہم سب۔ اب صرف عربی میں پریکٹس کریں گے۔ ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو۔ ہوا ہم، انت انتم، سوچتے ہوئے، صرف زبان سے منہ سے بات نہیں نکالنا، سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انا نحنو، ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو۔ اب ہم جو ہے 6 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، آلموسٹ 10,000 بار، ٹھیک ہے؟ جیسے ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، بلکہ 10,000 سے زیادہ بار آتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ٹکڑے ہیں۔ یہ چونکہ ٹکڑوں کی شکل میں آتے ہیں اس لیے ہم اس کو کسی لفظ سے جڑا کر سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ہوا، یعنی وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب۔ اب ہم سیکھیں گے اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا۔ اس کے لیے عربی میں اس کا جیسے ہمارے پاس اردو میں الگ لفظ ہے ویسا الگ نہیں ہے بلکہ جڑا ہوا آتا ہے۔ ہو، ہم، کا، کم، ای، نا۔ عربی ویسے ماشاءاللہ بہت ہی ایفیشینٹ زبان ہے، جو چیز کو مختصر کیا جا سکتا ہے وہ مختصر ہے۔ یہ الفاظ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں۔ یہ الفاظ قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم رب کے ساتھ جڑا کر اس کو دیکھیں گے، رب کے ساتھ جڑا کر سیکھیں گے۔ جیسے ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا۔ خود ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہا وغیرہ یہ قرآن میں 970 بار آتے ہیں، لیکن ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا یہ جو ٹکڑے ہیں یہ قرآن کریم میں 10,000 سے زیادہ بار آتے ہیں۔ تو بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں۔ 10,000 ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو، اس لیے کہ ایسا آدھا کاؤنٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کو سالڈ کاؤنٹس کرائیں گے بعد میں، لیکن یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ یہ ٹکڑے قرآن کریم میں 10,000 بار آتے ہیں تقریباً۔ تو بہت ہی محبت سے، شوق سے کیجیے، میرے بات دہرائیے۔ ربہ اس کا رب، سوچیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ربہم ان کا رب، چاروں لوگ ادھر کھڑے ہیں، ان کا رب اللہ تعالی ہے، سوچتے ہوئے۔ ربہم ان کا رب، ٹھیک ہے؟ چاروں انگلیاں سیدھی طرف۔ رب کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، چاروں انگلیاں میری طرف کریں گے آپ۔ ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اپنے ساتھ چاروں کو تصور کیجئے، خود کے 4 آپ بھی ہیں اور میں ہوں، میرا جن ہے اور میرے 2 فرشتے ہیں، ان سب کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب کا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے ربہ اس کا رب، ربہم ان کا رب، رب کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ پھر سے پریکٹس کرنا ہم کو۔ ربہ اس کا رب، سوچتے ہوئے۔ ربہم ان کا رب، رب کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے؟ اب آپ ٹرانسلیشن کریں گے، صرف ترجمہ کریں گے لیکن اشاروں کے ساتھ، اشارے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ربہ، ربہ اس کا رب، پھر سے ربہ، ربہم، رب کا،
रब्बुकुम रब्बी रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना, पूरे जोश के साथ फिर से, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। माशाअल्लाह। अब हम जो है सिर्फ अरबी में दोहराएंगे, इसलिए कि हमने सीख लिया कि इशारों से क्या मुराद है। तो अरबी में बात कीजिए, इस तरह बात कीजिए जैसे आप अरबों को समझा रहे हो। जब पूरे इशारे करेंगे आप, चूंकि अरबी जबान नहीं आती, तो इस तरह से पूरे इशारों का इस्तेमाल करते हुए, सोचते हुए, ठीक है। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। और दो बार, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। आखिरी बार, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। ठीक है। रब्बी रब्बुना रब्बना रब्बिना, ये हिसाब से, जुमले के हिसाब से आएगा, सबका माना वही है। ठीक है। अब मेरे साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। माशाअल्लाह 5-6 मिनट भी नहीं हुए और हमने ये 6 टुकड़े सीख लिए जो कुरान करीम में 10,000 बार आते हैं। अपने फारिग औकात में जाते आते हुए भी प्रैक्टिस कीजिए। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इंशाअल्लाह उतने ही जल्दी सीखेंगे। अगर इशारे करना है तो जरा मोबाइल साथ में रख लीजिए ताकि लोग ना समझें कुछ हो गया है। बहरहाल रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। इससे पहले हमने आपको पहली बार बताया था, हमारे दिमाग में 10 बिलियन कोई कहता है, कोई 100 बिलियन कहता है, कोई ट्रिलियन कहता है। 100 बिलियन सेल्स हैं, ठीक है। 100 बिलियन सेल्स हैं और हर सेल जो है वो 500 यानी उसकी 20,000 तक शाखें हैं और ये शाखें एक सेकंड में 500 बार मिलती और बिछड़ती हैं। और सबसे अहम ये है कि दिमाग यूज इट और लूज इट। अगर आप दिमाग को यूज नहीं करेंगे तो लूज करेंगे और मुश्किल से हम 5% इस्तेमाल करते हैं। दिमाग पूरा खाली पड़ा हुआ है। कुरान करीम के लिए इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। और आपको ये भी बताया हमने कि जितनी बिजलियां चमकाएंगे, मुराद ये कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसके साथ जज्बात लाइए, तसव्वुर लाइए, एहसास लाइए। जितनी चीजें आप उस लफ्ज के साथ करेंगे, मिलकर पढ़ रहे हैं, शौक से पढ़ रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, जितनी चीजें आप करेंगे उतनी ही बिजलियां चमकेंगी और उतना ही लफ्ज वो जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा, जल्दी याद आएगा। अब हम आपको और एक चीज दिमाग की बताते हैं और वो ये है कि तहकीक के मुताबिक हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं। और भी हिस्से हैं लेकिन मोटी मोटी बातें, 2 हिस्से हैं। एक तो हमारा सीधा दिमाग है और दूसरा लेफ्ट दिमाग है। अल्लाह ताला ने जबरदस्त बनाया है। लेफ्ट दिमाग राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट दिमाग लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो लेफ्ट दिमाग है ना, वो लॉजिकल है, एनालिटिकल है, यानी मैथमेटिकल है। जितनी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल, यानी अल्फाज, माने, फहरिस्त, ये अगर आप मसला आप यूं याद कर रहे हैं, हुआ वो हम वो सब अंता आप अंतुम आप सब अना में नहनु हुआ वो, अगर आप इस तरह रटते रहेंगे तो सिर्फ आपका लेफ्ट ब्रेन ही यूज होगा, राइट ब्रेन यूज नहीं होगा, पूरा ब्रेन यूज नहीं होगा। राइट ब्रेन में क्या होता है? राइट ब्रेन में ये आर्टिस्टिक दिमाग है, इमेजिनेशन और एहसासात और जज्बात और रूहानियत और जो है आपकी लहन और म्यूजिक और जो भी ये सारे उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें, ये और कलर और पिक्चर और सारी जो
امیجنیشن، کانسیپٹس، یہ سب رائٹ برین کا ہے. ہم کوشش کریں کہ جب قرآن سیکھیں نا تو دونوں دماغ کا استعمال کریں، پورے دماغ کا، یعنی دونوں دماغ کے دونوں حصوں کا. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بالکل کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو بڑا اور کلرفل سوچنا ہے. سارے آسمان کو اسکرین بنا دیجئے. مثلا اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ تو آسمان پہ لکھ دیجئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا. ذہن میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ پورے آسمان پر لکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کریے. یا پھر ہوا ہم انتا انتم انا نحن یاد نہیں ہو رہا ہے تو ہوا کو جو ہے 6 فٹ کے آدمی کو بجائے 60 فٹ کا آدمی بنا دیجئے. آپ کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو جو ہے جتنا جو ہے بگ کر دیں گے، کلرفل کر دیں گے، مثلا اس کو ریڈ شرٹ پہنا دیجئے، جتنا کلرفل کر دیں گے، بگ کریں گے، اتنا ہی جلدی یاد ہوگا. اس سیدھے دماغ کے تعلق سے میں یہ کہوں گا، اور قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے جو ہم انشاءاللہ آپ اگلے سبق میں دیکھیں گے، جو ہم بتائیں گے کہ اس کی چند شرائط ہیں: توجہ، فہم، تصور اور احساس. یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم سے انٹریکشن بہت اچھا رہے گا. تو اسی مناسبت سے سیدھے ذہن کو، سیدھے دماغ کو استعمال کرنے کی مناسبت سے ہم یہ 4 چیزیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ توجہ. جب ہم قرآن سنیں یا پڑھیں تو پوری توجہ ہماری قرآن پر ہو. اللہ تعالی کی عظمت کو ہم محسوس کریں کہ اس نے عظیم الشان کائنات بنائی ہے. اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے اور پھر آسمانوں میں اس کے کلام کی گونج سنیے کہ ساری عظیم الشان کائنات ہے اس میں، اور یہ محسوس کیجئے کہ اللہ تعالی اوپر سے دیکھ رہا ہے، عظیم الشان کائنات ہے. تو اس سے جو ہے توجہ میں مدد ملے گی. توجہ کرنا ہے. توجہ سے مراد آنکھوں کی توجہ، اگر نماز پڑھ رہے ہو تو آنکھوں کی توجہ، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. کانوں کی توجہ، اپنے اعضاء کی توجہ، دل کی توجہ، دماغ کی توجہ، ہر طرف سے فوکس ہونا چاہیے. اس کے ساتھ پھر فہم، سمجھنا ہے ہم کو، اور تصور کا استعمال کرنا ہے. رب الناس سنے تو 700 کروڑ انسانوں کے پالنے والے کا تصور. ملک الناس، الہ الناس، تاریخ کا ذکر ہو، تاریخ میں جنت جہنم، اور احساسات اور جذبات کو فلی استعمال کریں. آپ خوف ہو، ہیبت ہو سزا کو سنتے ہوئے، محبت ہو تو انعامات کو سنتے ہوئے، عظمت ہو تخلیق پر، عاجزی انکساری ہو اللہ کی عظمت کے سامنے، اور دعائیں ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہے توجہ، فہم، جذبات اور احساسات، تصور، یہ سب کریں گے انشاءاللہ تو قرآن زبردست سمجھ میں آئے گا. حاضرین، اس پر ہی ہم آج رکتے ہیں. ہم نے 3 اسباق میں 18 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں آلموسٹ 6000 بار آتے ہیں. ہم کو 4500 تک پہنچنا ہے. انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.